بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں کیوں قبول فرماتا ہے؟ کیونکہ یہ عام چاند نہیں ہوتا، یہ محرم الحرام کا چاند ہوتا ہے، جس کے طلوع ہوتے ہی آسمان پر ایک روحانی سکوت چھا جاتا ہے۔ اس مہینے دلوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ دلوں میں سوز اور گداز پیدا ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش جو برسوں سے آپ کے دل میں چھپی ہے، بلکہ اس خواہش کو آپ دفن کر چکے ہیں اور وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی، تو اس مہینے میں اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اس دعا، اس خواہش کی قبولیت کے لیے اپنے رب سے التجا کریں۔ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی طوفان کے بعد ایک پہاڑ کے کنارے جا کے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات ملی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ یہی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو پھر ہم سب کو بھی اللہ کے حضور اس محرم الحرام کے متبرک مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم جان گئے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بھی توبہ قبول کی۔ اسی لیے محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ایسے بندوں میں جن کی دعائیں وہ رد نہیں کرتا۔ اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ امام حسین کی قربانی، شجاعت، بہادری اور دین کی سربلندی کی یاد دلاتا ہے۔